السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان کی معیشت۔ اب بنیادی ایک سوال ہے کہ کیا یہ صرف گزشتہ 3-4 برسوں کی 5 برسوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں؟ تو اسی لیے ہم نے ہماری خوش قسمتی آج ہمارے ساتھ نعمان عبدالماجد صاحب موجود ہیں۔ اقتصادی مالیاتی امور کے ماہر ہیں نعمان عبدالماجد صاحب، اور ساتھ میں یہ اور بہت سارے کام کرتے ہیں، ویلفیئر کا کام بھی ہے، چیریٹی کا کام بھی ہے۔ تو نعمان صاحب، یہ بنیادی ایک سوال ہے جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں ان کی طرف سے سن رہے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ اقتصادی صورتحال ہے اس کی وجہ گزشتہ یعنی پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ بہت شکریہ امجاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کی اکانومی ہو یا دنیا کی کسی بھی ملک کی اکانومی ہو، اس کا جو نقشہ ابھرتا ہے، اسٹرکچر سامنے آتا ہے، اس کو کم سے کم 15 سے 20 سال بلکہ 25 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، جس میں کسی اکانومی کے خد و خال واضح ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ آج دیکھیں پاکستان کے امپورٹ کا بریک اپ کو دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی دنیا کی ایسی چیز ہے جو ہم امپورٹ نہیں کر رہے۔ پاکستان کی اس وقت آپ فیول بھی امپورٹ کر رہے ہیں بہت بڑی مقدار میں۔ اچھا، پاکستان کو ہم زرعی ملک کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فوڈ سیکیورٹی پہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، یہ ہم فوڈ سیکیور ہیں، جس کو ہم نے ہمیشہ فار گرانٹڈ لیا ہوا ہے۔ تو تقریباً پہلے 10 مہینوں تقریباً $10 ارب کا ہم جو ہے فوڈ امپورٹ کر چکے ہیں۔ اسی طرح آپ کی بسز سے لے کر اور آپ کی گاڑیاں، موٹر سائیکلز، آپ کے بیسک کیمیکلز، ٹیکسٹائل کے تمرہ شعبہ، ٹیکسٹائل مشینری، ہر شعبہ جو ہے وہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب دیکھیں، جو اکانومی اتنی امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہو، جس میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم کسی بھی سیکٹر میں انڈسٹریلائزیشن میں انویسٹ نہ کی گئی ہو، تو لازماً وہ اکانومی ایک لمٹ پہ آ کے اسی نتیجے پہ پہنچے گی کہ جہاں پہ آج ہم پہنچ گئے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ انسسٹینیبل ہو گیا ہے۔ اب ان سب کی بنیادی وجوہات ہے نا، کسی یہ کہہ دینا کہ سال یا 2 سال میں یہ مسائل ڈیولپ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت لانگ ٹرم لیک آف پلاننگ کا ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پچھلے 15-20 سالوں کے اندر دیکھیں کسی بھی حکومت نے لانگ ٹرم اکنامک پلاننگ پہ اور انڈسٹریلائزیشن پہ توجہ نہیں دی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس کو بھگت رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ جو موجودہ نظام ہے جس میں بیوروکریسی یا افسرشاہی جو ہے اس کا ایک بالکل بنیادی کردار ہے، یا پھر حقیقی منصوبہ بندی کا فقدان؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقی منصوبہ بندی کا فقدان ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے تھرو آتی ہے۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی کی کیپیسٹی بھی بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی بیوروکریٹ ہوتا ہے، وہ آج اگر اکنامی کے شعبے میں ہے تو کل شاید وہ لائف سٹاک میں ہوگا، پرسوں ایجوکیشن میں ہوگا، ترسوں زراعت کے اندر ہوگا۔ تو اس طرح عمومی طور پر ہماری اکانومی کی جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو ہے ہمارے پاس لانگ ٹرم منصوبہ بندی کا ہمیشہ سے فقدان رہا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پچھلی حکومت میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف کچھ ایفرٹس کی گئیں، جیسے کہ ٹرف آیا فار ایگزامپل۔ اسی طرح حوالے کو اور امپورٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ضرور کی گئی، جس سے بہت ایس ایم ای سیکٹر میں کچھ کام کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے آپ کا جو آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں بھی پچھلے سالوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی ایکسپورٹس میں بھی جو اضافہ ہوا ہے یہ لوگوں کی ذاتی محنت کی بنیاد پر ہوا ہے، اس میں کسی بھی حکومت کو کوئی خاطر خواہ کردار نہیں رہا۔ آپ دیکھیں، انڈیا کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں تقریباً $150 ارب ہیں، اور ہماری مشکل سے اس سال $2 یا $3 ارب تک پہنچیں گی۔ تو اندازہ کر لیں کہ سیم لوگ ہیں، سیم پاپولیشن ہے، پاپولیشن ڈائنامکس تقریباً سملر ہیں، ہمارے لینگویج کے وہی معاملات ہیں، لیکن جو ایجوکیشن ہے، آپ ایجوکیشن کو ہی لے لیں نا۔ میں سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ لیک آف ایجوکیشن ہے۔ جب تک صحیح ایجوکیشن کے تعلیمی ادارے موجود نہیں ہوں گے تب تک صحیح پروفیشنل نہیں نکلیں گے۔ صحیح پروفیشنل نہیں نکلیں گے تو وہ ریسرچ یا ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے لے کے نہیں آ سکیں گے، انوویشن لے کے نہیں آ سکیں گے۔ جب تک ہم اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہمارے معاشی مسائل بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لیکن اس میں یہ بات بتائیے کہ یہ تو اس میں ایک یونیورسل حقیقت ہے کہ آپ کے پاس تعلیم یافتہ اور ہنر یافتہ ہنرمند مین پاور اگر نہیں ہوگی تو معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ لیکن فرض کریں کہ ہمارے پاس ترقی یافتہ مین پاور ہے، اسکلڈ، اس کے باوجود جو ہمارے پالیسیوں میں بنیادی نقائص ہیں، یعنی آپ نے شروع میں آٹو موبیلز کا ذکر کیا، تو ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ 35-40 سال پہلے جس نے یہاں پہ گاڑیوں کی اسمبلنگ شروع کی، بنانا نہیں شروع کی، اسمبلنگ شروع کی، وہ سیکٹر آج بھی 80% درآمد کر رہا ہے۔ جو کمپوننٹس ہیں، چاہے وہ ہونڈا ہے، چاہے وہ سوزوکی ہے، چاہے ٹویوٹا ہے، اور ان کی جو انہوں نے وعدہ یہ کیا ہوا تھا کہ وہ مکمل ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کریں گے، لیکن 35-40 برسوں میں وہ نہیں کر سکے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ایسا سیکٹر
جو کہ 4 سے 6 ارب ڈالر سالانہ اسٹیٹ بینک سے کھینچ لیتا ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے اس کا کہ ایک دیمک کی طرح اس ہماری اکانومی کو چاٹ رہا ہے، اور اس میں پھر ہماری بیوروکریسی نے اور ہمارے سیاستدانوں نے برابر کا کردار ادا کیا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی قانون جب تک اس کی انفورسمنٹ نہیں ہوگی نا تب تک اس کا نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر کسی چھوٹے سے علاقے میں کہیں کھانے کی دکان بنی ہوئی ہو، اگر وہاں پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جا کے اسے کھانے کی کوالٹی چیک نہ کریں تو وہاں پہ یہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹے جگہوں پہ بھی یہ ہوتا ہے۔ تو بڑی انڈسٹریز کا بھی یہی حال ہے، جب تک قانون کی انفورسمنٹ صحیح نہیں ہوگی، جب تک ان لوگوں کو پینلائز نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں اگین جو ہے ایک تو انفورسمنٹ کی ہم نے بات کی، دوسری دیکھیں میں آپ کو اس کی بات کروں گا کہ جب فار ایگزامپل نئی آٹو موبائل پالیسی آئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے نئے کارخانے بھی لگے ہیں، 3-4 نئی کمپنیاں بھی گاڑیوں کی پاکستان میں آئی ہیں، لیکن یہ بھی اسی ماڈل پہ کام کر رہی ہیں جو کہ پچھلی کمپنیاں کام کر رہی تھیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لازمی قرار دے دیتے کہ اب جو نئی کمپنیاں گاڑی کے کارخانے لگ رہے ہیں وہ صرف ہائبرڈ گاڑیاں بنائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ امپورٹ بھی اگر ہو رہی ہوتی، اسمبلنگ بھی یہاں پہ ہو رہی ہوتی تو کم از کم ہماری فیول کنزمپشن کم ہو جاتی، لیکن ہم نے فیول کنزمپشن کو دیکھا ہی نہیں۔ یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو گاڑیاں پاکستان میں کارخانے لگیں گے وہ صرف 1000 یا 1500 سی سی تک کی گاڑیاں بنائیں گے، جو بڑی گاڑیاں بن رہی ہیں بے تحاشا فیول کنزیوم کر رہی ہیں، اور بحیثیت قوم جو ہے ہمارے پاس اس کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ایلیٹ ڈریون اکانومی، اشرافیہ کی اکانومی ہے۔ ہمارا مزدور جو ہے پاکستان سے $50 $100 تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے جو ہے ماں باپ کے لیے فیملی کے لیے بھیجتا ہے، اور ہماری اشرافیہ جو ہے بے تحاشا امپورٹ کر کے اس پیسے ضائع کر دیتی ہے، جو رہی صحیح کسر ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے بعض دوست اور قریبی ممالک ہیں، وہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ بوم آیا ہے، پاکستانیوں نے وہاں پہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز وہاں پہ انویسٹ کیے ہیں۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اسٹرکچرل فلاز اتنے زیادہ ہیں، اور اسٹرکچرل فلاز کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ لوگوں کے شامل ہیں۔ مثال کے طور پر آج بھی یہ قانون ہے کہ آپ $10,000 جیب میں ڈال کے اور آپ جو ہے نا جا سکتے ہیں۔ بھئی آج کے زمانے میں جب کہ آن لائن ٹرانسفرز موجود ہیں، کریڈٹ کارڈ موجود ہیں، تو کیا ضرورت پڑی ہے یہ $10,000 جیب میں لے کے جانے کی؟ اور ایک بندے کو آج بھی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے انٹرنیشنل ٹریول کے لیے الاؤڈ ہے۔ میں یہ تجویز دوں گا اگر آپ نے ڈالر کے آؤٹ فلو کو روکنا ہے تو سب سے پہلے جو 10,000 کے لمٹ کو 3,000 پہ لے کے آ جانا چاہیے، کیونکہ ڈیجیٹل اکانومی کا زمانہ ہے، کریڈٹ کارڈز کا زمانہ ہے، آن لائن پیمنٹ کا زمانہ ہے۔ کسی بھی بندے کو $10,000 کیش میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے اگر 5 لوگوں کی فیملی تو $50,000 جیب میں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو کہ یہ وہ بنیادی معاملات ہیں جس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، ہمارے چونکہ ڈالر کے مستقلی مسئلے رہتے ہیں، آپ ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھ لیں، ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کمبوڈیا سے بھی کم ہے، بنگلہ دیش سے بھی کم ہے۔ حالانکہ پاکستان کی اکانومی آرام سے صحیح پلاننگ کے ساتھ $5 ارب کی سالانہ انویسٹمنٹ لے سکتی ہے، کیونکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، ڈومیسٹک مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر بہت سارا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگین مسئلہ یہ ہے کہ صحیح پلاننگ کا، صحیح فوکس کا۔ عمومی طور پر ہمارے جو ڈیلیگیشنز باہر جاتے ہیں، باہر کے اداروں سے ملتے ہیں، یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز میں ہم نے دیکھا کہ وہ ان سے جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری زمین بڑی زرخیز ہے تو آپ ہمارے ایگری سیکٹر میں آ کے انویسٹ کریں، اور ہمارے پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں تو آپ ہمارے ٹورزم سیکٹر میں آ کے انویسٹ کریں۔ ان کے پاس پروپوزلز نہیں ہوتے، پروجیکٹس نہیں ہوتے جو انٹرنیشنل کوالٹی کے ہوں، جس کی بنیاد پہ کسی عالمی ادارے سے جا کے بات کی جا سکے کہ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹ کیا جائے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ ان کا اس میں انسینٹیو کیا ہے، ہماری جو اشرافیہ ہے، کہ وہ اچھے ایسے پروجیکٹ بنائیں جس سے اس ملک کے عوام کا بھلا ہو سکے۔ یعنی انہیں معلوم ہے کہ ہم نے قرضہ لے لینا ہے، اس قرضے کے ذریعے ہم نے سبسڈی دے دینی ہے، کبھی سستا آٹا، کبھی سستی چینی، کبھی سستا پیٹرول۔ جو ہمارا وہ لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ مڈل ایسٹ میں جا کے انہوں نے اربوں ڈالر کی پراپرٹیز خریدی ہیں، وہ آخر انہوں نے پاکستان میں بزنس کیا ہے۔ وہ پیسے کہاں سے نکلے ہیں؟ کیا وہ اسی نظام سے نہیں نکلے کہ آپ سبسڈائز لوگوں کو قرضے لے کے دیتے رہیں اور ان لوگوں کو بھی سبسڈائز کرتے رہیں جو کہ برآمدات کے ذریعے بھی پیسے کماتے ہیں اور پھر اس پہ بھی سبسڈی لیتے ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سے جو ہے، چاہے وہ یورپین انویسٹمنٹس ہو، US میں ہو، کینیڈا میں لوگوں نے بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں، مڈل ایسٹ میں بہت ساری انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، تو بات یہ سارا پیسہ تو پاکستان سے گیا ہے نا۔ جو قرضہ ہم لیتے ہیں بیرونی ممالک سے، وہ سم ہاؤ منی لانڈرنگ کے تھرو، کسی نہ کسی حوالے کے تھرو جو ہے وہ پیسہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے انسینٹیو کی بات کی، دیکھیں جب تک کسی انسان میں خوف خدا نہ ہو یا قوم کا درد نہ ہو، ان کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے، کیونکہ ان کے مالی مفادات یہاں سے وابستہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک قول ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل ہوگا۔ تو بھائی ہمارے اشرافیہ کا مال تو جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے ان کا دل بھی ادھر ہی ہے۔ تو پاکستان کو ان کے لیے ایک تفریح کی جگہ ہے، وہ ان کے لیے ایک فیفڈم جو کہتے ہیں نا، وہ انگلش میں جو فیفڈم ہے بیسکلی، وہ یہاں پہ آتے ہیں، ان کے خدام ہیں، ان کے نوکر چاکر ہیں، یہ ان کی عیاشی ہے، یہاں سے پیسے ہی بناتے ہیں۔ اتنے خدام تو باہر، تو اتنے خادم اور نوکر چاکر تو باہر افورڈ کر نہیں سکتے،
تو یہاں ایک شاہانہ زندگی، جس طرح برٹش جو آپ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ آتے تھے نا یہاں پہ، کہ وہ ایک شاہانہ زندگی گزارتے تھے اور بعد میں پیسے لے کے باہر چلے جاتے تھے. لیکن یورپ اور پاور مڈل اور ایشیا کے ماڈل میں فرق کیا ہے کہ جب یورپین نیشنز نکلیں اور انہوں نے وہ نوآبادیاتی نظام قائم کیا تو انہوں نے دوسرے ملکوں کو لوٹ کے اپنے ملک میں پیسہ لگایا. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے اشرافی نے الٹا کام کیا، انہوں نے اپنے ملک کو لوٹ کے دوسرے ملکوں میں پیسہ لگایا ہے. تو یہ الٹا سسٹم جب تک چلتا رہے گا تب تک ہمارے ملک کے حالات ایسے ہی رہیں گے. تو اس کو تبدیل کون کرے گا؟ یہ آخری تو ایک ایسی ناممکن سی صورتحال لگتی ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جو لوگ غریب کا مال کھاتے ہیں، اس کے اوپر عیاشی کرتے ہیں، وہ ان کو کون نیوٹرلائز کر سکے گا؟ یہی تو، کیا یہ سب سے بڑا چیلنج نہیں ہے پاکستان کے لیے؟ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں تبدیلی ہمیشہ اسی وقت آئی ہے کہ جب کسی قوم کے پڑھے لکھے لوگ جو ہے اور متوسط طبقے کے لوگ آگے بڑھتے ہیں، قوم کی سیاست میں ایکٹیو حصہ لیتے ہیں، اور پھر وہ جا کے اگر ان میں سے کچھ لوگ پالیسی میکنگ پوزیشن میں پہنچ جائیں اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ اشرافیات کا حصہ نہ بن جائے. کیونکہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا المیہ ہے نا کہ جو متوسط طبقے سے جو بندہ نکلتا ہے اور اللہ کی مدد سے یا کسی طریقے سے اگر اوپر پہنچ جائے تو وہ بیسیکلی اس سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے چلو میں بھی مال بنانا شروع کر دوں. تو بات یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اوپر جائیں گے، وہ ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہوگا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ایون دنیا میں تاریخ میں انقلابات کی بھی تاریخ دیکھیں تو شاید ہی کسی انقلاب نے جو ہے نا وہ لوگوں کے حالات بدلے ہوں. پروسیس جو صحیح معنوں میں تبدیلی آتی ہے وہ سسٹمیٹک ہوتی ہے، سسٹینیبل ہوتی ہے. آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی دیکھیں، 23 سال میں بہت ہی سسٹمیٹک وے میں انہوں نے جو ہے معاشرے کو تبدیل کیا، نظام کو تبدیل کیا، اور بعد میں وہ سلسلہ چلا. تو جب تک سسٹمیٹک وے میں تبدیلی، اب انفارچونیٹلی ہماری ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سسٹم چلتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک سے مثال دوں گا انٹرسٹنگ. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا میں جو ریفارمز کا پروسیس 1979 میں اسٹارٹ ہوا، آج 43 ایئرز ہو گئے. 43 ایئرز میں ان کے ٹوٹل 4 حکمران آئے ہیں، جن کی سب کی جو ایوریج لینتھ آف اسٹے تھی وہ 10 سال تھی. کوئی 9 سال تھا، کوئی 10 سال. ایوریج اگر آپ لگائیں گے 10 سال نکلے گی. کیونکہ کسی بھی، اور آپ دنیا کی اگین ہیومن ہسٹری کو بھی آپ دیکھیں، دنیا کے باقی ملک کو بھی دیکھیں، اسی لیے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ کسی بھی ایک حکمران کو 2 ٹرمز دیے جاتے ہیں حکومت کے لیے، 4 اور 5 سال کے. تو اس کا جو ایوریج ٹینر ہوتا ہے آف گورننس ہوتا ہے کسی ایک انسان کا، وہ 8 سے 10 سال ہوتا ہے. 8 سے 10 سال کسی ایک انسان کی حکومت کے لیے بہت ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی تھک جاتا ہے اور فریش آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ پاکستان کو دیکھ لیں، 1990s میں 1.5 سال تھا، ہم نے اس کے بعد بہت ترقی کر لی، تو اب جا کے 3 سال ہو گیا ہے ہمارا. یعنی 2.5 سے 3 سال میں ہمارا وزیر اعظم فارغ ہو جاتا ہے. اس دوران منسٹر تو ویسے ہی فارغ ہوتے رہتے ہیں مستقل بنیادوں پہ. تو پالیسی میکنگ کا جب یہ صورتحال ہوگی، اتنا فقدان ہوگا، سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی، تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ میں تو اس کی مثال لوگوں کو مذاق میں اکثر یہ بھی دیا کرتا ہوں کہ ہمارے جو وزراء جب ملک سے باہر IMF اور قریبی ملکوں سے جب قرضہ مانگنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار پیسے لیتے وقت تو کوئی اور آیا تھا، اب دیتے وقت دوسرا بندہ آیا ہے. دوسرا بندے کو جب کہتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اگلی مرتبہ جو آپ آئیں گے تو دوسرا بندہ ہوگا یا آپ خود ہی موجود ہوں گے. تو یہ صورتحال ہوگی کہ ہر مرتبہ IMF سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایک نیا فائنانس منسٹر جائے گا، نیا فائنانس سیکرٹری جائے گا، نئی ٹیم جائے گی، تو ان کا کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے، وہ ایک بہت ہی اچھا قدم تھا. اینڈ اٹ واز انٹلیکچولی پالیسی وائز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی میں اٹ واز اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. وہ بہت ہی اچھا قدم لیا گیا تھا. یہ انہوں نے بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے وہ ہماری اکنامک معاشی سلامتی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. معاشی سلامتی نہیں ہوگی تو قومی سلامتی ممکن نہیں ہے. یہ تو بالکل ظاہر ہے. اور میں اس پہ ایک بات یہ کہوں گا کہ ایک خان صاحب کی تھی، اب ایک موجودہ گورنمنٹ ہے، ایک انٹرم گورنمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد جو الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی، یعنی 2 سال کے عرصے میں پاکستان میں 4 حکومتیں نہیں آئیں گی. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پالیسی میکنگ میں کتنا ڈسرپشن ہوگا، پولیٹیکل بلیم گیم کتنا ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہو گئے، ہماری عدالتیں ہو گئیں، یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے ایک اکنامک سیکیورٹی کونسل بنانی چاہیے، جس میں جو بھی اکانومی کے اہم فیصلے ہیں وہ لیے جائیں. ساتھ ساتھ اس میں تمام لوگوں کا ایک، آپ سمجھ لیں کہ چارٹر آف اکانومی کہہ لیں، یہ تمام لوگوں کا اتفاق رائے ہو کہ اس پرٹیکولر پالیسی فریم ورک کو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کیا جائے گا. حالانکہ یہ دیوانے کا خواب ہے میرے خیال میں، کیونکہ یہ ہمارے یہاں اب تو ایکچولی مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ سینٹ کی طرز پہ، سینٹ کے پیرلل ایک اس قسم کا ادارہ بنا دیا جائے مستقل اکنامک سیکیورٹی کے لیے، کہ جس سے حکومت کے بدلنے کا کوئی تعلق نہ ہو. بڑی اچھی تجویز ہے، لیکن آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ دیوانے کا خواب ہے، دیوانے کا خیال ہے. لیکن دنیا میں دیوانوں کے خواب ہی کئی مرتبہ پائے تکمیل کو بھی پہنچے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دوستو، ان گفتگو کا نعمان عبدالماجد صاحب کا کرکس یہ ہے کہ ملک میں پڑھے لکھے لوگ جب تک آگے نہیں آئیں گے، جب تک ہماری اقتصادی پالیسی میں تسلسل نہیں ہوگا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک ایماندار لوگ نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان کا سیاسی اقتصادی مستقبل خاص طور پہ یوں ہی جیوپرڈائز رہے گا. شکریہ.